أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، یونیک ٹپس آف ہیلتھ کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حافظ محمد رضوان۔ آج جو میں ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بڑے ہوئے پروسٹیٹ گلینڈز، پیشاب کی رکاوٹ، پروسٹیٹ کی سوزش، گردے یا مثانے کی پتھری میں انتہائی مفید اور شاندار نتائج رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے پروسٹیٹ کا آپریشن کروا لیا ہے، اگر وہ لوگ اس نسخہ کو اپنے استعمال میں رکھیں تو ان کو دوبارہ انشاءاللہ پروسٹیٹ کا مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ جن لوگوں کو پیشاب کی رکاوٹ ہوتی ہے وہ لوگ دہی کی نمکین پتلی لسی بنا کر اس کے ساتھ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ ان کی پیشاب کی رکاوٹ جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی اور پیشاب جو ہے وہ کھل کر آنے لگے گا۔ ناظرین، یہی نسخہ بڑے ہوئے یورک ایسڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور پیشاب کے ذریعے خارج کر کے جسم پر پڑنے والی سوجن کو دور کرتا ہے۔ گردے یا مثانے میں پتھری ہو تو اس نسخہ کو دال کلتھی کے جوشاندہ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ جوشاندہ بنانے کی ترکیب بھی آپ کو میں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں بتا دوں گا تاکہ آپ اس کو بنا کر اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، اپنے نسخہ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ باقی لوگ بھی ان نسخہ جات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں ناظرین اب اپنے نسخہ کی طرف، پھر اس کے بعد میں آپ کو جوشاندہ بنانے کی ترکیب بتاتا ہوں۔ نسخہ کے لیے جو اجزاء آپ نے لینے ہیں ان میں ہے ریون چینی 25 گرام، جو کھار 25 گرام، کلمی شورا 25 گرام، نشادر 25 گرام۔ ان چاروں چیزوں کو لے کر آپ نے بالکل باریک پاؤڈر کی شکل میں بنا لینا ہے، بالکل پاؤڈر کی طرح باریک پیس لینا ہے ان کو، اور 1/4 چمچ چائے والا پانی کے ساتھ صبح و شام لیں۔ انشاءاللہ آپ کے پروسٹیٹ جو ہیں وہ ان کی سوجن ہو یا وہ پروسٹیٹ جو ہیں وہ بڑھ چکے ہوں، انشاءاللہ وہ اپنی نارمل حالت میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر پیشاب کی رکاوٹ ہو تو اسی مقدار میں 1/4 چائے والا چمچ جو ہے وہ آپ نے دہی کی نمکین لسی کے ساتھ صبح و شام استعمال کرنا ہے۔ اور جن لوگوں کو گردہ یا مثانہ میں پتھری ہو وہ اسی مقدار میں 1/4 چمچ چائے والا جو ہے وہ آپ نے صبح و شام دال کلتھی کے جوشاندہ کے ساتھ آدھا کپ جوشاندہ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جوشاندہ بنانے کا طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ 10 گرام آپ نے دال کلتھی لینی ہے، اس کو 1 پاؤ پانی میں جوش دینا ہے۔ جوش دینے کے بعد جس وقت پانی آدھا رہ جائے یعنی آدھا پاؤ پانی رہ جائے تو اسے اتار لیں اور اس کو اتار کر نتھار کر رکھ لیں۔ اور ناظرین، آدھا کپ جو ہے اس جوشاندے کا اس میں آپ نے حسب ذائقہ نمک ڈال کر جیسا آپ کو پسند ہو، اگر تو آپ بغیر نمک کے ہی پینا پسند کریں تو آپ پی سکتے ہیں، اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا نہ لگے تو اس کے لیے پھر آپ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ناظرین آپ نمک ملا لیں یا نہ ملائیں، وہ جیسے آپ کی طبیعت چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اس جوشاندہ کے ساتھ آپ نے 1/4 چمچ چائے والا جو ہے وہ اس میڈیسن کا جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ گردہ یا مثانے کی پتھری جو ہے وہ بھی ریت بن کر خارج ہو جائے گی۔ تو ناظرین،
اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں اعصابی طاقت کے لیے نسخہ لے کر حاضر ہوں گا۔ جن لوگوں کو عمر رسیدگی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، کسی مہلک بیماری کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اعصابی کمزوری لاحق ہو گئی ہے، وہ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے یہ نسخہ میرا انشاءاللہ جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا، وہ بہت ہی شاندار نسخہ ہوگا۔ وہ بھی آپ ضرور آزمائیے گا اور اسے بنا کر استعمال میں رکھیے گا، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے جو ہے وہ کومنٹس باکس میں مجھے لازمی دیا کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔